بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمود شاہ اور میں ہوں علی حمزہ. دعا ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں تک اویئرنیس پہنچانا اور وہ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچانا جو کہ ہم نے کئی ممالک میں جا کے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ حاصل کی ہیں تاکہ آپ لوگوں تک ہم وہ انفارمیشن پہنچا سکیں. یہ جو انفارمیشن ہے یہ اس چینل کا جو مقصد ہے وہ ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنا ہے کہ جو کہیں جا کر یہ قیمتی معلومات حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ کو ان ٹیکنیکس کا، ان ٹرکس کا، ان ٹپس کا پتہ چل سکے جو کہ آپ کے پیاروں کو اٹینڈ کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں. تو آج کا جو ہمارا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اٹینڈنس سروس پہ ہے کہ بیسیکلی اٹینڈنس سروس ہوتی کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں اور اس کے کیا اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس چیز کی. تو آج ہم آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے اس سروس کو مینیج کیا جاتا ہے، کیسے یوزر کے ساتھ یہ مطلب سروس دی جاتی ہے، کیسے اپنے یوزر کو آپ سروس دے سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو سروس ہے جس کو اٹینڈنٹ سروس کہتے ہیں یا اس کو پرسنل کیئر سروس کہتے ہیں، کیئر گیور کہتے ہیں، یہ سروس پاکستان میں اور دنیا بھر کے ممالک میں موجود ہے اور عموماً جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر یہ سروس گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہے تو یہاں پہ یہ سروس بھی موجود ہے، لیکن یہاں پہ پروفیشنلی اس انداز سے یہ رائج نہیں ہو پائی ہے پورے پاکستان میں جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بھی اتنے ہی ڈسیبلڈ پرسن موجود ہیں جتنے کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ رائج نہیں ہو پائی کیونکہ اس کو ٹیک اپ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کی رسپانسبلٹی لینے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم دونوں نے یہ عہد کیا ہے، یہ کوشش کی ہے کہ آپ تک اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جو ہیں وہ ہم پہنچا سکیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے کہ اٹینڈنٹ شپ کیا ہے اور اٹینڈنٹ شپ کے اصول کیا ہیں، اٹینڈنٹ شپ اور اٹینڈنٹ کا اور یوزر کا آپس میں کیا ریلیشن ہوتا ہے اور اٹینڈنٹ شپ ضروری کیوں ہے. اٹینڈنٹ شپ میں اور ایک سرونٹ کا یا ایک میڈ کا جو ڈفرنس ہے وہ آپ کو ہم اپنی انفارمیشن کی حد تک اور جو ہم نے سیکھا ہے پچھلے سال ہر سال کی محنت سے اور مختلف ملکوں کے جو ہمارے پاس وفود آتی ہیں ان سے اور مختلف ملکوں میں جا کے جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم آپ تک یہ ساری انفارمیشن، یہ سارا نالج پہنچا سکیں تاکہ آپ بھی اس سے اتنے ہی مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں جتنا کہ ہم لوگ یا جو ہم سے ٹریننگ کر کے لوگ گئے ہیں وہ فائدہ اٹھا سک رہے ہیں. تو آج ہم جس چیز پہ ڈسکس کریں گے وہ اٹینڈنٹ اور میڈ جو ہوتی ہے، گھر میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، سرونٹ ہوتے ہیں، ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے اس چیز کو ہم آج کلیئر کریں گے. سر علی ہمیں اس چیز میں گائیڈ کریں گے کہ اٹینڈنٹ کیا ہوتا ہے اور جو گھر میں کام کرنے والے سرونٹ یا میڈ ان میں کیا فرق ہے. تو گائیڈ تو کیا ہمیں محمود صاحب کرنا ہے، بیسیکلی تو آپ کا میرے سے زیادہ تجربہ ہے، آپ سال سے یہ لوگوں کو سروس دے رہے ہیں تو آپ کا پریکٹیکل اس چیز سے گزرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز فیل بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہوں گے کہ جن گھروں میں جو میڈ یوز کرتے ہیں لوگ جو اپنے سرونٹ سے یہ اٹینڈنٹ سروس کی لیتے ہیں تو اس میں کیا ایٹیٹیوڈنل بیریئرز کیا آتے ہیں، رویوں کا کیا فرق ہوتا ہے ایک اٹینڈنٹ کے اور ایک سرونٹ کے. تو اس حوالے سے آپ بھی اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، میں بھی شیئر کرتا ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس میں ضرور ان پٹ دیں گے اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں گے کہ آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہیں یا اگر نہیں بھی پسند آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ضرور ہمیں آگاہ کریں، ضرور اس میں ان پٹ دیں کہ ہماری باتیں کس حد تک درست ہیں. تو جیسا آپ نے کہا کہ اٹینڈنٹ کا اور میڈ کا یا سرونٹ کا کیا ڈفرنس ہے، تو میرے خیال سے تو اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ خاص طور پہ یوزر کے لیے ہے، یعنی کہ
ایک ڈسیبلڈ پرسن، ایک معذور شخص کے لیے ہے جو کہ وہ اس کے لیے ہی صرف سروسز دیتا ہے، اور اس کو صرف اور صرف اس تک ہی محدود رہنا چاہیے کہ وہ صرف اپنے یوزر کو دیکھے. جبکہ جو سرونٹ ہے یا جو میڈ ہے وہ اس کو پورے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو بھائی کو بھی دیکھنا ہے، اس کو ماں کو بھی دیکھنا ہے، باپ کو بھی دیکھنا ہے، دادا دادی نانا نانی یا جو بھی گھر میں موجود ہے ان سب کو وہ سروسز دے رہی ہوتی ہے. لیکن جو اٹینڈنٹ ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے یوزر کو سروسز دے، اور وہ تمام اس کی بیریئرز کو ریموو کرے، یا ان تمام بیریئر جو اس کی معذوری کی وجہ سے رکاوٹ بن رہے ہیں اس کو روزمرہ کے کام سر انجام دینے، وہ سارے وہ سر انجام دے. کیا سر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اٹینڈنٹ کسی یوزر کو اٹینڈ کرنے گیا ہے تو اس کے گھر والے اس کو کہیں کہ یار کوئی ہمیں باہر سے سبزی لا دو یا کچھ ایسی چیز لا دو، کیا یہ پروفیشنل اٹینڈنٹ کا کام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اصل میں جو اٹینڈنٹ ہے نا، یہ ڈفرینس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے عمومی جو رویہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ سرونٹ ہے تو وہ سرونٹ ہی، میڈ ہے تو میڈ ہی جو ہے نا یوزر ڈسیبل پرسن کو اٹینڈ کر لے گی، دیکھ لے گی، وہ کوئی زیادہ کون سا کام ہے. لیکن اس سے ڈگنیٹی ہرٹ ہوتی ہے، اس سے اس ڈسیبلڈ پرسن کی ڈگنیٹی ہرٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو پریورٹی ہے اس میں فرق آتا ہے. کہ مثال کے طور پہ گھر میں ایک نان ڈسیبلڈ بھائی نے کوئی کام کہا ہے اور ایک ڈسیبلڈ پرسن نے کوئی کام کہا ہے، تو میڈ کی یہ کوشش ہوگی کہ نان ڈسیبلڈ جو بندہ ہے اس کا کام پہلے کرے، اور جو ڈسیبلڈ پرسن ہے اس کے لیے وہ کہے گی یار رہتے اتھی یہ انو کر لیں گے، اس کو دیکھ لیں گے، اس کو بعد میں کر لیں گے. تو اس لیے وہ اس کی پریورٹی لسٹ میں وہ نہیں رہتا بندہ. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ڈسیبلڈ پرسن ہے اس کے لیے ایک اسپیسیفک پرسن اس کا اٹینڈنٹ ہو، ویدر اٹ از میل یا فیمیل جو بھی ہو، تو اس کے لیے اسپیشلی اسائن کیا ہوا ہو. جیسا کہ علی بھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں اویئرنیس کی ایک تو کمی ہے، جس پہ جو یوزر ہے اس کے گھر والے اس کو ایز اے نیگلیکٹڈ پارٹ سمجھ کے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور اس کا مطلب کہ سمجھ لیں کہ اس کو اگر کوئی سروس وغیرہ دینی ہے تو وہ اپنے جو ان کے گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یار جا کے ان کو واش روم میں شفٹ کر دو، ان کو نہلا دو یا ان کو کپڑے چینج کروا دو. تو اس کا آگے سے کیا مطلب کہ بیہیویئر ہوگا اس سرونٹ کا، اس میڈ کا، کیا اس کو ان ساری ٹیکنیکس کے بارے میں اس اٹینڈنٹ سروس کے پتا ہوگا کہ یار میں نے کیسے جا کے اس کو اٹینڈ کرنا ہے اور کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے اس بندے کو؟ ہاں، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اصل میں جو ڈسیبلڈ پرسن ہے اس کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے عمومی رویہ ہے کہ ڈسیبلڈ پرسن کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو جو سرونٹ ہے یا جو میڈ ہے جو گھر میں کام کرنے والا یا کام کرنے والی ہے تو وہ اس کو ایک ایکسٹرا کام سمجھتا ہے، اس کو اپنی جاب اسائن ڈیوٹی نہیں سمجھتا. کیونکہ عموماً میڈ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پکانا، گھر سے باہر سے سودا لا دینا یا کچھ بل جمع کروا دینا، اس طرح کے جو گھریلو کام ہے میڈ کا کام یہ ہے. تو جب وہ کسی ڈسیبلڈ پرسن کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں ایکسٹرا کام کر رہا ہوں یا یہ میں اپنی جو اسائن ڈیوٹی ہے اس سے بڑھ کر کچھ سروس دے رہا ہوں. تو اس لیے وہ ایک طرح سے اس پہ احسان جتاتا ہے، احسان جتاتی ہے. اور یہ بڑا عمومی رویہ ہے، اس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو، جس کا اندازہ شاید اس کے دوسرے نان ڈسیبلڈ فیملی ممبر جو ہیں وہ نہیں کر پاتے کہ اس کو کس اذیت یا کرب سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ضروری نہیں اذیت اور کرب صرف یہ ہو کہ آپ کو کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا، جبکہ کوئی اٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو توہین امیز آنکھوں سے دیکھے، توہین امیز رویے سے دیکھے، تو آپ کی ڈگنیٹی کو وہ بہت بری طرح ہرٹ کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک اسائنڈ اور پروفیشنل اٹینڈنٹ آپ کو اٹینڈ کرے، کیونکہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں نا محمود، وہ اس 1 سے 2 گھنٹے کی سروس کی وجہ سے پورے کے پورے 24 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، پورا کا پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی واش روم کا یا یہ جو چیز ہے یہ شاید پوری زندگی سٹک کر دیتی ہے، پوری زندگی روک دیتی ہے. اصل میں تو یہ 1 سے 2 گھنٹے کی صرف سروس ہے جس کے ساتھ آپ کے اگلے پورے 24 گھنٹے اسموتھ ہو جاتے ہیں. آپ پریزنٹیبل ہو کے کسی کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا فیل کرتے ہیں، آپ فریش فیل کرتے ہیں، آپ نہا کے اور واش روم سے فری ہو کے. تو اس لیے 1 گھنٹے کی سروس کی وجہ سے آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سٹک نہ کریں. اور ضروری ہے کہ ایک پروفیشنل اور اسائنڈ
اٹینڈنٹ جو ہے نا وہ آپ ضرور ہائر کریں. اس میں ضرور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہر کوئی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا, ہر کوئی اٹینڈنٹ شپ سروس کو. تو اسی لیے ہمارے اس چینل کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, جو ہمارے دوست, جو ہمارے احباب اس کو افورڈ نہیں کرتے, وہ ان ٹیکنیکس کو سیکھ سکیں. اور یہ چینل ہمارا صرف اٹینڈنٹس کے لیے نہیں ہے, صرف نان ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس چینل کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ڈسیبلڈ پرسنز بھی ہیں جو کہ اٹینڈنٹ یوز کرتے ہیں اپنی سویئر ڈسیبلٹی کی وجہ سے, تاکہ ان کو بھی وہ معلومات اور وہ انفارمیشن مل سکیں کہ اٹینڈ کروانا کیسے ہے. یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو, یا ڈسیبلڈ پرسن جو ڈسیبلڈ کمیونٹی ہے, ان کو اٹینڈ کروانا بھی نہیں آتا. وہ ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں, وہ دوسرے رویوں کی وجہ سے, یا پھر وہ بادشاہ بن جاتے ہیں اور اپنے اٹینڈنٹ کو اپنا کوئی غلام سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں اس کو کوئی تھوڑے سے پیسے دے رہا ہوں تو شاید یہ میرا کوئی غلام بن گیا ہے. تو اس لیے یہ جو ریلیشن ہے اس کا سموتھ ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس کی انفارمیشن اور معلومات ہونی بڑی ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہو جو کہ دونوں کے میوچل بینیفٹ کے لیے ہو, جس سے دونوں کو فائدہ ہو اور جس سے دونوں ایک سموتھ طریقے سے زندگی گزار سکیں. کیونکہ یہ ایسا ایک ریلیشن ہے جو کہ تا قبر ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو, کیونکہ ڈسیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ لائف لانگ ہے, اس میں ساری زندگی آپ کے ساتھ چلنا ہے. میری بات شاید ہارش ہو, بری لگے آپ کو, لیکن یہ ایک لائف لانگ چیز ہے جو آپ کے ساتھ قبر تک آپ کے ساتھ جانی ہے. تو اس لیے آپ کے اٹینڈنٹ نے بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے, اس نے بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے, اس نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. اس لیے آپ اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ, ایک ایسا تعلق قائم رکھیں کہ جو کہ ایسا ہو کہ ساتھ چلنے والا ہو, جس میں آپ دونوں کو ہرڈل نہ آئے, دونوں کو مشکل پیش نہ آئے. تو علی بھی مجھے نا ایک اور چیز سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو ایک پروفیشنل اٹینڈنٹ ہے کسی اپنے یوزر کو جب وہ اٹینڈ کرنے جاتا ہے تو وہ اپنے یوزر کو جب شفٹ کر رہا ہوتا ہے یا ویل چیئر پہ یا چیئر پہ کہیں پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے جو سیفٹیز وغیرہ ہوتی ہیں کہ یار اس کا پاؤں کہیں پہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, کیا یہ جو لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے سرونٹ کو اپنے بچوں کے لگایا ہوا ہے کہ یار آپ نے جا کے ان کو اٹینڈ کرنا, کیا وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ یار ان کے کہیں پہ پاؤں لگ نہ جائے, کوئی بیریئر وغیرہ کوئی چیز آگے آ جائے تو اس سے ان کو کوئی زخم وغیرہ ہو جائے, اس چیز کا کوئی خیال رکھتے ہیں کہ سرونٹ وغیرہ کے, کیا اس چیز پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محمود صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ میں جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ وہ اس کو نا اپنی جاب سے ایکسٹرا کام سمجھتے ہیں, تو اسی لیے ان کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت معذرت کے ساتھ کہ وہ اس کو لگش سمجھتے ہیں. ایک سامان ہوتا ہے نا, جس طرح سامان اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے, سامان اٹھا کے پھینکنا ہوتا ہے, تو اس طرح سے وہ اپنے جو یوزر ہے اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. اور اسی لیے وہ جو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ اس کو انسان سمجھ کے اگر اس کو اٹینڈ کریں تو پھر ان سب باتوں کا خیال رکھیں نا, تو اس کو اس لیے پروفیشنل اٹینڈنٹ یا پروفیشنل سروسز کا خیال رکھتے ہوئے کس طرح سے اٹینڈ کیا جاتا ہے اور کن چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ کو نہ آپ کی ڈگنیٹی ہرٹ ہوگی نہ اس بندے کی ڈگنیٹی ہرٹ ہوگی جو کہ اٹینڈ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہی ہمارا یہ چینل ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی ٹپس, وہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس آپ کو بتائیں تاکہ آپ یہ انفارمیشن, یہ معلومات دوسروں تک شیئر کریں اور دوسروں کو بتا سکیں کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھ کے آپ کا ہی سرونٹ, آپ کا بڑا اچھا پروفیشنل اٹینڈنٹ بن سکتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی ٹرکس کو, ان چھوٹی ٹپس کو فالو کر کے, جو کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی مزید ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے اور ساتھ میں اس انفارمیشن کو دوسروں تک شیئر کریں گے, اس چینل کو شیئر کرنے کے ذریعے سے یا پھر کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا کے کہ کس طرح ہم اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں اپنے چینل, اپنی باتوں میں, اور کس طرح مزید آپ کو اچھی چیزیں, وہ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں یا ہم سے پوشیدہ رہ گئی ہیں وہ ہم آپ کو سکھا سکیں. تو علی بھی میں بھی اپنے یوزرز کو اٹینڈ کرتا ہوں ڈیلی بیس پہ جا کے, تو جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں
ان کو اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یار ہمارا یہ جو جس کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں یہ انسان ہے یا لگیج ہے. تو میں بھی اٹینڈ کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے یوزر کے پاس جاتا ہوں تو مجھے تو ایسی فیل آتی ہے کہ یہ میرا جسم ہے. میں اس کو اس احتیاط کے ساتھ شفٹنگ وغیرہ کرتا ہوں، اور جہاں پہ ان کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے پاؤں کی، ان کی ٹانگیں کہیں پہ جا رہی ہو، تو اس چیز کا مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی ٹانگ کہیں پہ لگے گی یا نہیں لگے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے سرونٹ کو اپنے بچوں سے اٹینڈ کروا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک پروفیشنل اٹینڈنٹ ہائر کریں تاکہ آپ کے جو پیارے ہیں وہ کسی نقصان سے یا کسی بڑے حادثے سے بچ سکے. اور جن کو آپ نے جو سرونٹ ہے آپ کے، وہ ایک تو ان کے لیے بھی یہ کافی مطلب کہ ظلمانہ لفظ ہوگا کہ یار وہ آپ ان کو اپنے بچوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں جس کو کسی چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، ٹریننگ بھی نہیں ہے اس کو کہ کیسے اگلے بندے کو اٹھانا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سرونٹ ہے اس کا کوئی ایشو آ جائے، کوئی کمر درد نکل آئے، نہ وہ آپ کے کام آئے گا اور نہ وہ آپ کے بچوں کو کسی کو اٹینڈ کر سکے گا. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ لوگوں کو ایک پروفیشنل بندہ ایک ہائر کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، تاکہ وہ ان کی زندگی آسان ہو سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں محمود بھائی. اصل میں بات یہ ہے کہ جو گھر والے بھی اٹینڈ کرتے ہیں نا، وہ بھی ایک خاص عمر میں جا کے، ایک خاص حد تک جا کے، اس کے بعد گھر والے بھی چاہے بظاہر زبانی فیڈ اپ نہ ہوں، لیکن ان کے رویے بتا دیتے ہیں کہ وہ اس چیز سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں. ماں باپ کے علاوہ، ماں باپ تو ظاہری بات ہے کبھی بھی فیڈ اپ نہیں ہو سکتے اپنی اولاد سے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے آپ کا سگا بہن ہے، بھائی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس جو اٹینڈنٹ شپ سروس ہے اس کو پروفیشنلی اڈاپٹ کریں وہ لوگ جو کہ سیویئر ڈسیبلڈ پرسن ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ گھر والوں پہ آپ جب تک ڈیپینڈنٹ رہیں گے، گھر والوں کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. سوری میں نے آپ کی بات کاٹ لی ہے. میں ایک سوال میرے ذہن میں کافی دیر سے گھوم رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اٹینڈنٹ اور جو یوزر کا جو رشتہ آپس میں بن جاتا ہے، کیا یہ فرینڈشپ ایز اے فرینڈشپ والا رشتہ ہوتا ہے، یا کوئی مطلب کہ سمجھ لیں کہ کیونکہ ایک جو یوزر ہے اس کی ہر قسم کی پرائیویسی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار وہ آگے کسی کو شیئر کرے نہ کرے، یہ تو اس کی اپنے اس پہ ہوتا ہے کہ یار اس کی کیا اس کی گروتھ ہوئی ہے، کس قسم کی ہوئی ہے کہ یار وہ کسی کے بندے کے جسم کو کسی دوسرے بندوں سے جا کے شیئر کرے. کیا ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی؟ ہاں، بڑا امپورٹنٹ، بڑا ویلڈ بات آپ نے کی ہے کہ جو یوزر اور اٹینڈنٹ ان دونوں کا جو ریلیشن ہے نا، یہ ایک کبھی بھی نا یہ دوستی کا ریلیشن نہیں ہو سکتا. کبھی بھی آپ کا اچھا دوست آپ کا بہترین اٹینڈنٹ یا اچھا اٹینڈنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے فرینڈ اینڈ اٹینڈنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ دوستی میں ہو جاتے ہیں نا، تو دوستی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں کہ جو ہم پروفیشنل اٹینڈنٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے. دوستی میں اگر ہم فار ایگزامپل میں اپنے اٹینڈنٹ کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دو، اور وہ موبائل پہ یا کچھ اپنا اس طرح کی چیز پرسنلی کچھ کر رہا ہے، تو جب میں اٹینڈنٹ کو کہوں گا تو وہ اس کو ڈیوٹی سمجھ کر فوراً اس کی عمل درآمد کرے گا اور فوراً مجھے پانی پلائے گا. یہی بات اگر اٹینڈنٹ میرا دوست ہو اور میں اس کو کہوں کہ یار پانی پلانا، تو وہ کہے گا یار میں یہ گیم کر رہا ہوں، 2 منٹ صبر کر دو یار میں پلا دیتا ہوں. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا، 2 منٹ صبر کر دو میں پلا دیتا ہوں، اور جو فوراً اٹھ کے اس کام کو کرنے کا جو ڈفرینس ہے، یہی ایک اچھے اور پروفیشنل اٹینڈنٹ اور دوست اٹینڈنٹ میں فرق ہے. اس کو فرق کرنا ضروری، چاہے وہ دوستی میں اس وقت اس کو کچھ برا نہ لگ رہا ہو، لیکن وہ دل میں ضرور اس چیز کو فیل کر رہا ہوگا کہ میں نے اس کو کہا اور اس نے میری بات کو ٹالا ہے یا دیر لگائی. تو اس لیے یہ جو ریلیشن ہے نا، یہ پیور انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے. یعنی یوزر اور اٹینڈنٹ کے درمیان بہترین انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان بہترین کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. لیکن اچھی دوستی اور بیسٹ فرینڈ نہیں ہونا چاہیے. بیسٹ فرینڈ اگر آپ کا وہ بن گیا یوزر اور اٹینڈنٹ آپس میں ان کی بیسٹ فرینڈشپ ہوگی، تو وہ کبھی بھی پروفیشنل اور بہترین اٹینڈنٹ نہیں بن سکیں گے. پھر بہت ساری ایسی چیزیں حائل ہو جائیں گی کہ سپوز اگر آپ چارج لگانے کے لیے وہ کہیں گے تو وہ کہے گا یار میں لا دینا، کی ہو گیا میں لگا دیتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ.
تو یہ جو ڈفرینس ہے نا یہ بہت میٹر کرتا ہے ایک سیویئر ڈسیبلڈ پرسن کی زندگی میں. تو اس لیے یہ جو ریلیشن ہے یہ پیور انڈرسٹینڈنگ اور پیور کوآرڈینیشن کے اوپر ہے, پیور فرینڈشپ کے اوپر کبھی بھی نہیں ہو سکتا, جو کہ عموماً ایک غلط فہمی ہے کہ اچھا دوست ہوگا تو اچھا اٹینڈنٹ ہوگا. نہیں, اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اچھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, آپ کو اس کی ضرورتوں کا اور اس کو آپ کی ضرورتوں کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن جب دوستی آ جائے گی تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. تو علی بھائی یہ جو کیا نام ہے پروفیشنل اٹینڈنٹ ہیں جو کہ ان کو بھی تو اس چیز کا سارا علم وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے کہ یار اس بندے کی پرائیویسی ہے, اس کو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنا, یہ وہ ساری چیزیں یہ جو پروفیشنل اٹینڈنٹ بنتے ہیں ان سے ہر چیز کے ان کو سکھائی جاتی ہے, یہ ساری ٹیکنیکس وغیرہ اور یہ ہر چیز ان کو اس کے اصول وغیرہ ہر چیز ان کو بتائی جاتی ہے. تو کیا یہ جو اٹینڈنٹ ہے یہ اس کا بیسیکلی جو کام ہے اور جو اس میں رولز ہیں وہ ذرا آپ شیئر کر دیں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو پیارے ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم ہو سکے کہ یار اس کے اٹینڈنٹ سروس کے کیا اصول ہیں, کیا اس کا بیسک نیڈز ہوتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ڈگنیٹی اور پرائڈ ہے نا اس کا آپ خیال رکھیں, دونوں خیال رکھیں, یوزر بھی اور اٹینڈنٹ بھی, کیونکہ آپ کا جو یوزر ہے نا اس کی ہر ایک چیز آپ کے سامنے آشکار ہونی ہے. آپ تب بھی اچھے اٹینڈنٹ بن سکتے ہیں جب آپ اس کی پرائیویسی والا جو پردہ ہے یا پرائیویسی والی جو چیز ہے آپ دونوں کا جسم ایک ہوگا تو آپ ایک اچھے اٹینڈنٹ, آپ کے جسم کے بارے میں جانتے ہوں گے تو پھر ہی. تو جب آپ جسم کے بارے میں اس کی بہترین ڈیٹیلز, آپ ہر ایک چیز کی ڈیٹیلز جانتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی پردہ پوشی, اس کی چیزوں کو پرائیویٹ رکھنا اور اس کا ٹھٹھا لگانا, اس کا مذاق اڑانا دوستوں میں اور اس کو ایز اے فن لینا, یہ بنیادی ایتھکس کے بھی خلاف ہے. اور اٹینڈنٹ شپ کے اصول کا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے پرائیویسی کو مینٹین رکھنا ہے, پرائیویسی کو قائم رکھنا ہے اور اس کی پرائیویسی کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کہیں پہ بھی ڈسکلوز نہیں کرنا ہے, چاہے اس میں کتنی ہی خامیاں ہوں, کتنی بھی کوتاہیاں ہوں آپ کے یوزر میں. تو آپ نے اس کو, اور سیم ایسے ہی اٹینڈنٹ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے جب اٹینڈنٹ کی کوئی خامی یا کوئی کوتاہی یا کوئی کمی آپ کو لگتی ہے, فیل ہوتی ہے یا پتہ چلتا ہے تو اس میں آپ نے بھی اس کی اتنی ہی پرائیویسی رکھنی ہے. اس لیے یہ بڑا بنیادی اور بیسک رول ہے پرائیویسی کا. لیکن پرائیویسی کے ساتھ ساتھ اٹینڈنٹ شپ کے باقاعدہ اصول ہیں. آپ پروفیشنل اٹینڈنٹ بنتے ہیں جس طرح کے آرمی کے اصول ہوتے ہیں, آپ کی جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کے اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے انفارمیشن شیئر نہیں کرنی, لوکیشن شیئر نہیں کرنی, بتانا نہیں ہے. کیونکہ وہ آپ کی ذاتی معلومات ہیں, آپ کسی کی ذات کا حصہ بن رہے ہیں, کسی کے بیڈ روم کا حصہ بن رہے ہیں. اس لیے جب آپ کسی کے بیڈ روم کا حصہ بنتے ہیں, کسی کی ذات کا حصہ بنتے ہیں, کسی کے جسم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس شخص کی پرائیویسی کے حوالے سے, اس شخص کی ذات کے حوالے سے. تو اس ویڈیو میں اور اس جیسی ہماری دوسری ویڈیوز میں جو ہم آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتا رہے ہیں, یہ اگر آپ خود سیکھ لیں گے یا کسی اپنے میڈ کو, کسی سرونٹ کو یہ ویڈیو دکھا دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اپنے یوزر کو, اس ڈسیبلڈ پرسن کو, آپ کے بزرگ والدین کو کچھ احتیاط کے ساتھ اور کچھ کیئر کے ساتھ اٹینڈ کرنے لگ جائے گا, جس سے اس کا اور آپ کا فائدہ ہوگا. اور مجھے اس بات کی کبھی امید ہے کہ اگر آپ اس کو, اور پکا یقین ہے اس بات کا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو, اس کے اندر بتانے والے جو ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, اس ویڈیو کو کسی بھی اپنے چاہنے والے کے ساتھ شیئر کریں گے یا اس کو دکھا دیں گے تو وہ بہت سی مفید اور فائدہ مند چیزیں اس ویڈیو کے ذریعے سے سیکھ سکے گا. تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جن سے آپ اٹینڈ کرواتے ہیں, چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, دوسرے جاننے والے ہیں یا آپ کا کوئی سرونٹ ہے, اس کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ ان اصولوں کا, ان قوانین کا اور ان کچھ بنیادی باتوں کا اس کو علم ہو سکے, جس سے اس کو اٹینڈ کرنے میں اور آپ کی پرائیویسی اور ڈگنیٹی کو قائم رکھنے میں اور آپ کے پرائیڈ کو قائم رکھنے میں مدد ملے گی.
तो बेसिकली हमारी आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक हम इंफॉर्मेशन शेयर करें कि असल में अटेंडेंस सर्विस होती क्या है, क्यों जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी, आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें।